السلام علیکم دوستو، شاہد نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے گلہڑ، غوطر، گھیگھا، گوئٹر۔ اس مرض سے متاثرہ افراد میں تھائرائیڈ گلینڈ کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ یہ مرض عموماً انفرادی ہوتا ہے، لیکن وبائی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ یہ مرض مردوں کی نسبت خواتین میں زیادہ دیکھا گیا ہے۔ تھائرائیڈ گلینڈ چونکہ گلے میں سامنے کی طرف پایا جاتا ہے، اس لیے اس کے سائز میں بڑھاؤ کی وجہ سے گردن آگے کی طرف سے موٹی ہو جاتی ہے۔ یہ بیماری جب شروع ہوتی ہے تو معمولی سی گردن بڑی ہوئی لگتی ہے، لیکن جب یہ مرض ترقی کر جائے تو گردن بڑھ کر لٹکنی شروع ہو جاتی ہے اور وہ مریض یا مریضہ کو گردن کا بوجھ بہت زیادہ لگنے لگتا ہے۔ اس مرض کی عمومی وجوہات میں آیوڈین کی کمی ہوتی ہے۔ چونکہ پہاڑی علاقوں میں اس عنصر کی کمی پائی جاتی ہے، اس لیے عموماً یہ مرض پہاڑی علاقوں کی خواتین میں ہی نظر آتا ہے۔ لیکن اب کچھ عرصہ سے یہ مرض شہری سطح پر بھی خواتین میں دیکھا گیا ہے، جس کی روح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب انہیں بھی بیرونی طور پر آیوڈین کی ضرورت ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ آیوڈین کو بلا وجہ استعمال کرنا نقصان کا موجب ہوتا ہے۔ جیسا کہ آج کل آیوڈین ملا نمک ہر گھر میں استعمال ہونے لگا ہے، یہ پہلو بیماریوں سے بچانے کی بجائے بیماریوں کو لگانے کے مترادف ہے۔ بنیادی طور پر صرف اسی فرد کو آیوڈین کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ باقاعدہ اس کی کمی کا مریض ہو، لیکن کمپنیوں نے اپنا سودا بیچنے کے لیے یہ بات اپنے کسٹمرز کو نہیں بتائی، اور آیوڈین بلا نمک ہر گھر میں زور و شور سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ عام طور پر گلہڑ کا عارضہ جو مزمن نوعیت اختیار کر لے تو اسے ایکسو فیتھیلیمک گوئٹر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ قسم تھائرائیڈ گلینڈ کے بڑھنے کے سبب ہی پیدا ہوتی ہے، اور ایسی صورت میں مریض کی آنکھیں باہر کی طرف ابل آتی ہیں اور قلب کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مریض کے پٹھے کانپنے لگتے ہیں۔ یہ مرض بھی عموماً خواتین میں ہی 15 سے 30 سال کے دوران پایا جاتا ہے۔ تھائرائیڈ گلینڈ اگر بہت زیادہ بڑھ جائے تو اسے زہریلا گلہڑ یا ہائپر تھائرائیڈزم کہا جاتا ہے۔ اس مرض سے متاثرہ افراد کے تھائرائیڈ سے خارج ہونے والا ہارمون تھائراکسن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ مرض
بڑی عمر کی خواتین کو بھی لاحق ہو سکتا ہے، اور عموماً اس کی وجہ بہت زیادہ پریشانی اور نفسیاتی الجھنیں ہوا کرتی ہیں۔ ایسے مریضوں میں بھی آنکھیں باہر کی طرف نکل آتی ہیں، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، وزن میں کمی واقع ہونے لگتی ہے، جسم اور ہاتھ کانپتے ہیں، مریض ہر وقت پریشان رہتا ہے، پیشاب میں البیومن اور شکر خارج ہوتی ہے، پیشاب بار بار آتا ہے، قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے، اور ہاضمے کے کچھ مسائل جیسے بد ہضمی، متلی، قے وغیرہ بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ واضح ہو کہ تھائرائیڈ گلینڈ کی کمزوری سے بھی ایک مرض جسے مخاطی سوجن یا مکسوڈیما کہا جاتا ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے مریضوں میں جلد کے اندر بلغمی مادہ جمع ہو کر سوجن پیدا کرنے لگتا ہے اور جلد خشک اور کھردری ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اعصاب میں نقص واقع ہو جاتا ہے۔ مکسوڈیما بھی عموماً عورتوں کو لاحق ہونے والا مرض ہے اور عموماً 30 سال سے بڑی عمر کی خواتین میں یہ مرض ظاہر ہوتا ہے، لیکن کئی بار اس مرض کی وجہ موروثی رجحان بھی ہوتا ہے۔ یہ عارضہ تھائرائیڈ کے ریشوں کی کمزوری کے سبب لاحق ہوتا ہے، اور عموماً اس مرض سے بیشتر مریض گلہڑ کا شکار ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ مرض چونکہ آہستہ آہستہ ظاہر ہوتا ہے، اس لیے مریض اس کی طرف دھیان نہیں دے پاتا۔ ایسے مریضوں میں عموماً جسم کا بھاری ہونا، چہرہ بھاری اور چوڑا ہونا، ہونٹ موٹے اور گال سرخ ہونا، جبکہ باقی چہرہ زرد ہوتا ہے، بالوں کا گرنا، دانتوں میں سوراخ ہونا یا دانتوں کا گرنا، آواز کا بھاری پن، سردی برداشت نہ ہونا، جلد کا موٹا ہونا، لیکن دبانے سے اس میں گڑھا نہیں پڑتا۔ اکثر اوڈیما میں اگر ہم جلد کو دبائیں تو گڑھا پڑتا ہے، لیکن مکسوڈیما میں دبانے سے گڑھا نہیں پڑتا۔ چال کا بھدا ہونا، جسم کا درجہ حرارت نارمل سے کم ہونا، حیض بے قاعدہ ہو جانا، دماغی سستی، قبض و ہاضمے کے دیگر مسائل اور شدید قسم کی اعصابی شکایات پیدا ہونے لگتی ہے۔ اس مرض کا علاج اگر شروع میں ہی کر لیا جائے تو یہ مرض ترقی نہیں کرتا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب یہ غدود بہت زیادہ بڑھ جائے تو سوائے آپریشن کے کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اب ہم آپ اس کا کچھ ہومیوپیتھک ادویات بتانے لگا ہوں۔ آپ نے یہ ساری ادویات استعمال نہیں کرنی، آپ سے مراد جس کو یہ مرض لاحق ہے خدا نخواستہ، جس دوائی کی علامات آپ سے میچ ہوں صرف وہی دوائی استعمال کریں۔ پہلی دوائی ہے آیوڈیم 3X۔ ایسے افراد جو سیاہی مائل رنگت کے مالک ہوں
اور ہر وقت لاغر و کمزور دکھائی دیں اور ان میں آیوڈین کی کمی پائی جائے تو یہ دوا نافع ہوتی ہے۔ گلڑ جس کے ساتھ گلے میں سکڑاؤ کا احساس نمایاں ہو تو یہ دوا بہت بہتر کام کرتی ہے۔ مریض کا کوا بھی پھولا ہوا رہتا ہے۔ اگر یہ علامات ہیں تو آپ کی یا آپ کے مریض کی دوائی آیوڈیم 3X بنتی ہے۔ ایتھوزا 30 اگر بچوں کے تھائرائیڈ گلینڈ کے افعال میں کمی بیشی واقع ہونے لگے اور بچہ احمق پن اور چڑچڑے پن کا شکار ہو تو یہ دوا بہترین کام کرتی ہے۔ ایناکارڈیم 200 اس کا مریض ذہنی طور پر بہت زیادہ کمزوری کی شکایت کرتا ہے، دماغی طور پر غیر حاضر رہتا ہے، دماغی تھکاوٹ اور یادداشت کی کمی ہو تو یہ دوا دینی چاہیے۔ دونوں مسائل حل ہو جائیں گے۔ برائٹا کار 30 ایسے بچے جن کے اس ہارمون کے افعال کی کمی بیشی کے پیش نظر نشو و نما متاثر ہو رہی ہو تو یہ دوا دینی چاہیے۔ برائٹا کار 30 بوفورانا 200 مریض ہر قسم کو مریض میں ہر کسی کو کاٹنے کا رجحان ہوتا ہے، انتہائی کمزوری، اعصابی جوش، مریض چیخے چلائے۔ ایسے افراد جو کہ ناتواں ذہن کے مالک ہوں ان کے لیے یہ دوا مفید ہوتی ہے۔ مطلب سوکھا پتلا مریض لیکن جوشیلا، ساتھ میں تھائرائیڈ کا بھی مسئلہ، تو بوفورانا اس کے ان تمام مسائل کو انشاءاللہ حل کر دے۔ تھائروڈینیم 3X معمولی اور نرم قسم کا گلہڑ، چڑچڑاپن، مالی خولیا، بے چین اور ان جیسی دیگر علامات کے ساتھ اگر تھائرائیڈ گلینڈ کی خرابی ہو تو یہ دوا دینی چاہیے۔ گلہڑ جو سادہ ہو تو دبانے سے دب جائے تو یہ دوا بہت جلد ایسی حالت کو رفع کر دیتی ہے۔ اس دوا کے دوران مریض کا مشاہدہ ضروری ہے، اگر کوئی غیر ضروری علامت دکھائی دے تو دوا روک دینا چاہیے۔ سپونجیا 30 پرانے اور مزمن نوعیت کے گلہڑ میں اس دوا کا استعمال کرانا چاہیے۔ فیوکس ویسیکیوسیلس کیو موٹاپے کے ساتھ ساتھ گلے کے غدود کا بڑھ جانا یا گلہڑ کے مرض کے لیے بھی مفید دوا ہے۔ یہ دوا ہضم کی طاقت کو بڑھاتی ہے جس کی وجہ سے میٹابولزم نارمل ہو جاتا ہے۔ ایسا گلہڑ جو کسی زہر کے باعث نہ ہوا ہو اور مریض کی آنکھیں باہر کی طرف ابھر آئی ہوں، ڈاکٹر کلارک کا کہنا ہے کہ اس مرض کے لیے
اس دوا کو اکسیر کا درجہ حاصل ہے، اور ایسے مریض جن کی عمر 30 سال سے کم ہو، ان میں یہ دوا انتہائی نافع ہوتی ہے۔ اس دوا کو کم از کم 3 ماہ تک استعمال کرنا چاہیے۔ اس دوا کے استعمال کے دوران مریض کے دل کی حرکت اور بلڈ پریشر کو وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہنا چاہیے۔ کلکیریا کارب 30 موٹے اور پلپلے جسم کے افراد جن کا تھائرائیڈ گلینڈ بڑھ جائے تو یہ سب سے مفید دوائی ہے۔ کلکیریا کارب کے مریض زیادہ تر سفید رنگت کے ہوتے ہیں، انڈے کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، ان کے سر اور گردن پر پسینہ بکثرت آتا ہے۔ یہ بھی کلکیریا کارب کی پہچان ہے۔ کلکیریا فلور 6X جب گلڑ پتھری کی طرح سخت ہو اور مریض کو اس میں کسی حد تک تکلیف بھی محسوس ہو تو یہ اس دوا کے ساتھ کلکیریا فاس اور نیٹرم فاس ملا کر دینے سے کچھ عرصہ میں گلڑ تحلیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کلکیریا فلور 6X، کلکیریا فاس 6X، نیٹرم فاس 6X۔ اگلی دوائی ہے نیٹرم میور 6X۔ تھائرائیڈ گلینڈ کی کمی اور بیشی کے ساتھ جب مریض میں دل کی حرکت کے ساتھ تمام جسم ہلتا ہوا محسوس ہو اور تھوڑی سی ورزش یا چہل قدمی سے سانس پھول جائے تو نیٹرم میور 6X اعلیٰ دوا بنتی ہے۔ خواتین کے گلہڑ کے لیے اس دوا کو کچھ عرصہ متواتر استعمال کرانے سے بہت بہتری ہو جاتی ہے۔ امید ہے کہ میرے جو ساتھی گلہڑ کے مرض میں مبتلا ہیں ان کو ان میں سے اپنی کوئی نہ کوئی دوائی مل چکی ہوگی۔ آپ اعتماد کے ساتھ استعمال کریں۔ بہتر ہے کہ اپنے ساتھ والے کسی ہومیوپیتھ سے اس کے استعمال کے لیے رہنمائی حاصل کر لیں، ورنہ کمنٹس باکس میں لکھ دیں، جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ دعا ہے کہ مالک آپ کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔